پیر نعرہ حیدری، بولو بولو علی حق، علی حق، حق علی، آواز ہے حق کی آواز ہے، علی حق، علی حق، علی علی حق، 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 نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا باللہ والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جتنی خوشی ہے اتنی محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت معاب میں ہدیہ درود و سلام، الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ اتنی خوشی نہیں ہے، اس سے زیادہ خوشی اور کہیں زیادہ ہے، پھر پڑھیے الصلاۃ معزز و مکرم سامعین محترم، اللہ رب العزت کے فضل، حضور تاجدار مدینہ سرور کونین علیہ السلام کی نظر رحمت سے آج ہم 16ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے اور سنانے کے لیے دسترخوان سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بیٹھے ہیں۔ اس مقدس بزم کی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید محمد فقیر سرور شاہ صاحب الگیلانی القادری البغدادی الحسنی والحسین آپ فرما رہے ہیں، اور الحمدللہ میزبانی بھی سادات کرام ہمارے ہیں۔ آپ جتنے مہمان تشریف فرما ہیں، میں اپنی طرف سے، والد محترم کی طرف سے، سادات کرام کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوستان محترم، میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ جو دن ہے یہ دن ہے ہی صلاۃ السلام کا دن، درود السلام کا دن ہے، لہٰذا مزید دلائل کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی آیت کافی ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے اب پہلے غور کرنا ہے، اس آیت میں اللہ فرما کیا رہا ہے۔ کوئی اس کے لیے لمبے چوڑے فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، کسی منطق کی ضرورت نہیں، سادہ آیت ہے۔ آیت کیا ہے کہ خالق کائنات ہر چیز سے بے نیاز ہے، اس ذات کے اوپر کسی قسم کا کوئی بوجھ، کسی قسم کا کوئی حکم، کسی قسم کا کوئی ایسا فرضیت کا معاملہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود فرما رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے آپ نبی علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ نبی علیہ السلام پر صلاۃ و سلام پڑھو۔ اچھا، یہاں پر ہم نے ایک چیز غور طلب ہے آپ سب کے لیے کہ اللہ
کب سے درود پڑھ رہا ہے؟ کیا جب حضور کی ولادت ہوئی اللہ نے تب درود پڑھنا شروع کیا؟ اس سے پہلے تھے یا اس سے پہلے تھے؟ کب سے؟ بڑی غور طلب بات یہاں پر ہو یہ کہ اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کو کہیں قرآن مجید میں یا اس کے علاوہ انبیاء کے صحائف میں کبھی محمد کہہ کے پکارا، کبھی احمد کہہ کے پکارا، کبھی اپنا رسول کہہ کے پکارا، کبھی والضحیٰ واللیل کہہ کے پکارا، یعنی کہ جب بھی پکارا حضور کی کسی نہ کسی صفت سے پکارا. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور کی صفت بیان نہیں کی، مقام بیان کیا ہے، آپ کا فریضہ بیان کیا ہے، آپ کا منصب بیان کیا ہے. وجہ کیا تھی؟ کیا معاذ اللہ کوئی تعریف کی کمی تھی؟ کوئی لفظ کی کمی تھی؟ کوئی اور لفظ لگ جاتا؟ لیکن نہیں، بتانا مجھے اور تمہیں مقصود تھا کہ میں رب اپنے نبی پر کب سے درود پڑھ رہا ہوں، کب سے سلام پڑھ رہا ہوں. غور کرنا ہے، کب سے سلام پڑھ رہا ہوں، کب سے درود پڑھ رہا ہوں؟ جب سے میرا محمد نبی ہے، جب سے میرا مصطفیٰ نبی ہے، میں اپنے محمد پر درود و سلام پڑھ رہا ہوں. اب آئیے دیکھنا یہ ہے کہ حضور کب سے نبی ہیں. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ نے آپ کو کب نبوت عطا فرمائی، نبی کب بنایا؟ تو حضور سرور کونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کنتا نبیا آدم بین الماء والطین. اے جابر، اللہ نے مجھے تب نبی بنایا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا. تو پتا چلا اللہ کی ذات اقدس حضور پر تب سے درود پڑھ رہی ہے جب سے ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. اب جو اہم بات ہے، اللہ تو تب سے پڑھے اور میں اور آپ مجلس میں بیٹھ کے بھی شرمائیں. محبت سے پڑھیے صلاۃ والسلام وعلی آلک وصحبہ. ہاں یہ بات ہے. ماشاء اللہ. جی قبلہ میں سمجھتا ہوں. جزاک اللہ خیرن کثیر. بڑی محبت، شکر کبیرہ. شکر. دوستان محترم، آج کا دن عبد المطلب علیہ السلام، سیدنا عبداللہ علیہ السلام، سیدنا امیر حمزہ علیہ السلام، سیدنا عباس علیہ السلام اور سیدنا ابو طالب علیہ السلام اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ تعالی اور جناب سیدہ فاطمہ بنت اسعد سلام اللہ علیہ تعالی آپ کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام اور مبارکباد پیش کرنے کا دن ہے. کیونکہ اصول دنیا یہ ہے، دنیا کا اصول یہ ہے کہ جب کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو لوگ اس کے آبا کو، اس کے اجداد کو، اس کے چچاؤں کو، اس کی ماں کو، اس کی پھپھیوں کو مبارک دیتے ہیں. تو آج کا دن جناب عبد المطلب سے لے کے جناب ابو طالب تک سلام پیش کرنے کا دن ہے، مبارکیں دینے کا دن ہے. بعض لوگ یہاں پر اہل محبت ہیں لیکن جناب ابو طالب کا نام لیتے ہوئے ذرا ہچکچاتے ہیں. دوستان محترم، شرمانا نہیں ہے. محبت کا سودا ہے، جسے پسند آئے قبول کر لے، جسے پسند نہ آئے رکھ کے چلا جائے، کسی سے شکوا نہیں. کون ابو طالب؟ قرآن کی ایک آیت کے تحت صرف چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ محبوبہ جب ہم نے آپ کو یتیم پایا
جب ہم نے آپ کو یتیمی کی حالت میں دیکھا ہم نے کیا کیا؟ آپ کو ایک عظیم آغوش عطا فرما دی۔ اب آپ ایمان سے بتائیے، جب حضور یتیم تھے کس نے پالا؟ وہ کون سی آغوش تھی؟ پہلی آغوش تھی جناب عبد المطلب کی، اور دوسری آغوش تھی جناب ابو طالب علیہ السلام کی۔ اور میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں دوستان محترم، جس کے پاس کافر بھی اپنی امانتیں رکھیں اسے محمد کہتے ہیں۔ اصول ہے، آپ پڑھ کے دیکھیں، حدیث ہے، طریق ہے۔ جس کے پاس کافر بھی اپنی امانتیں رکھیں اسے محمد کہتے ہیں، اور جس کے پاس اللہ اپنی پاک امانت رکھے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم شان ابو طالب، نکاح خان ابو طالب، نگہبان رسالت، مارنے والا اس کو سنبھالنے والا امانت دار ابو طالب۔ زندہ باد، مرحبا مرحبا مرحبا۔ دوستان محترم، آپ کے سامنے سورہ آل عمران، قرآن کا تیسرا سورہ، اس کی آیت نمبر 64 تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ محبت سے ترجمہ سماعت کرنا ہے۔ اللہ پر فرماتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ میں رب کا مومنوں پر احسان ہے کہ میں نے انہی میں سے اپنا رسول مبعوث فرمایا، اپنا پیغمبر بھیجا، اپنا محترم نبی پیدا کیا، جو کیا کرتا ہے؟ جو ان کے سامنے آیات بینات تلاوت کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں قرآن و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اب بڑے محبت سے آپ نے سمجھنا ہے، کوئی مشکل آیت نہیں ہے، بڑی آسان آیت ہے۔ اس آیت کے اگر ہم دو حصے کریں تو پہلا حصہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ انہیں اپنا محبوب عطا فرما دیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ احسان۔ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان سے لے کے مومن تک ہر اپنی مخلوق کو ہر نعمت عطا فرمائی، لیکن احسان نہیں جتایا۔ لیکن یہ نعمت ایسی نعمت تھی، اللہ نے عطا فرمائی، ساتھ ہی فرما دیا میں نے تم پہ احسان کیا ہے، تاکہ مومن سمجھ جائیں مصطفیٰ ہم جیسا نہیں ہے، یہ مبرہ ہے، یہ نور علی نور ہے۔ دوستان محترم، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت، ہر عطا کمال ہے۔ انسان اللہ کی کسی نعمت کا شکر ادا کر سکتا نہیں، اس کے باوجود اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ، میرا انسان، میرا تخلیق کیا ہوا بندہ میرا شکر ادا کرے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں۔ یہ اللہ کی خواہش ہے، اللہ چاہتا ہے کہ بندہ میرا شکر ادا کرے۔ اب صالحین فرماتے ہیں کہ شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ عبادت ہے، اس کی بندگی ہے، اس کا ذکر ہے، اس کی تسبیح و تحلیل ہے کہ بندہ اس کی عبادت کرے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آج کا دن حضور کی ولادت کا دن ہے، آج کے دن اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ بھی نعمت ہے اور یہ نعمت کبریٰ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اللہ نے اپنا محبوب جو ہمیں عطا فرمایا ہے یہ بھی نعمت ہے، کیا اس کا شکر بھی عبادت ہے؟ کیا ہم اٹھے 2 رکعت نفل پڑھیں
حضور کی آمد کا شکر ادا ہو جائے گا؟ سوال ہے نا بھائی. ہر نعمت کا شکر کرو، اور شکر کا بہترین طریقہ عبادت. اب مصطفیٰ نعمت، اب مصطفیٰ کی خوشی میں صبح اٹھے، 2 رکعت نفل پڑھے، عبادت ہو گئی، شکر ہو گیا، کام ختم. کیا یہ کافی ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن نے مسئلہ آسان کر دیا، کوئی مشکل مسئلہ نہیں، آسان کر دیا. اللہ رب العزت فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہ محبوب ان سے فرما دیجئے چونکہ اللہ نعمتوں کا شکر چاہتا ہے. اللہ رب العزت کی ذات اقدس چاہتی ہے کہ بندہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرے. محبوب بھی اللہ کی نعمت ہیں، شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنے کا سب سے حسن طریقہ عبادت ہے. لیکن اللہ یہاں چاہتا ہے ہاں عبادت بھی کرنی ہے، عبادت بھی مقصود ہے، مگر صرف عبادت نہیں کرنی، صرف عبادت نہیں، عبادت بھی کرنی ہے. مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں عبادت بھی، مگر صرف عبادت نہیں. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ مومنوں سے فرما دیجئے اللہ تمہیں نعمت عطا فرمائے، شکر کرو، عبادت کرو، مگر اگر نعمت رحمت بھی ہو اور فضل بھی ہو پھر صرف عبادت نہیں، فلیفرحوا، بلکہ خوشیاں مناؤ. صرف سجدے کرنے سے بات نہیں بنے گی، صرف روزہ رکھنے سے بات نہیں بنے گی، صرف اللہ کی عبادت کرنے سے بات نہیں بنے گی. فلیفرحوا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ خوشی بھی منانی ہے. اب دور ہے، حدوں کا دور ہے. جو بھی کام کرتے ہیں پوچھا جاتا ہے کہ اس کی حد سے تجاوز نہ کرو. آپ حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں، ہر چیز کا حد بیان کیا جاتا ہے، حد. اب خوشی کی حد کیا ہونی چاہیے؟ اور خوشی بھی اگر حضور کی آمد کی خوشی ہو، اس کی حد کیا ہے؟ تو واللہ تعالی صالحین فرماتے ہیں کہ جتنی بڑی نعمت ہو، جتنا بڑا فضل ہو، جتنی بڑی رحمت ہو، خوشی بھی اتنی بڑی ہونی چاہیے. اور جب نعمت، فضل، رحمت، احسان خود مصطفیٰ کی ذات ہو پھر خوشی ایسی ہونی چاہیے کہ کائنات کی تمام خوشیاں اس خوشی کے سامنے ہلکی نظر آئیں، اس خوشی کے سامنے چھوٹی نظر آئیں، اس مسرت کے سامنے چھوٹی نظر آئیں، اور اس خوشی کے سامنے اتنی چھوٹی نظر آئے کہ آپ کو مصطفیٰ کی آمد کی خوشی کے سوا کچھ نظر ہی نہ آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن ولادت مصطفیٰ کریم. دوستان محترم، اب حضور کی آمد ہے، خوشی کرنی کیسے ہے؟ حضور کی آمد کی خوشی کرنی کیسے ہے؟ تو آئیے کسی اور سے نہیں پوچھتے، کوئی فتویٰ لگا سکتا ہے. بارگاہ رسالت میں چلتے ہیں، مسجد نبوی شریف ہے، حضور اپنے حجرہ انور میں تشریف فرما ہیں، راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، اور مسجد نبوی کے صحن میں کچھ صحابہ کرام تشریف فرما ہیں اور آپس میں گفت و شنید کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ آپس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اے دوستو، اللہ نے جو ہم پر مصطفیٰ کی صورت میں فضل کیا ہے، اگر حضور نہ آتے آج ہم بتوں کے سامنے جھکے ہوتے، اگر حضور نہ آتے آج بہنوں کا احترام نہ ہوتا، اگر حضور نہ آتے ماں باپ کا ادب نہ ہوتا، اگر حضور نہ آتے بیٹیاں آج بھی زندہ دفن ہو رہی ہوتی، اگر حضور نہ آتے آج بھی مائیں منڈیوں میں بک رہی ہوتی، اگر حضور نہ آتے آج بھی ہم اپنے باپ کو تھپڑ مار رہے ہوتے، اگر حضور نہ آتے ہم اپنے خدا اپنے ہاتھوں سے تراش رہے ہوتے، اگر حضور نہ آتے آج ہم کسی چوراہے پہ بیٹھ کے جوا کھیل رہے ہوتے، اگر حضور نہ آتے آج ہم کسی کے پاس بیٹھے شراب پی رہے ہوتے، اگر حضور نہ آتے ہم یہ گناہ کر رہے ہوتے، وہ گناہ کر رہے ہوتے. آمد مصطفیٰ کی باتیں ہو رہی ہیں اور حضور کی ولادت پر شکر ہو رہا ہے. حضور حجرہ انور میں تشریف فرما ہے، جبریل امی علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے. السلام علیکہ ایھا النبی، اے اللہ کے حبیب، اللہ آپ پر سلام پڑھتا ہے.
وعلیکم السلام یا جبریل، حکم کیا ہے؟ فرمایا، عرض کی اے اللہ کے حبیب، اللہ چاہتا ہے آپ حجرہ انور سے باہر نکلیے اور اپنے صحابہ کی جماعت کو دیکھیے، اللہ اپنے فرشتوں میں بیٹھ کر ان پر فخر کر رہا ہے۔ حضور باہر آئے، دیکھا صحابہ تشریف فرما ہے، حضور باہر آئے، صحابہ کو دیکھا، صحابہ گفت و شنید کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ محبوب پاس آئے، محبوب نے آتے ہی پوچھا، اے میرے صحابہ، ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھایا ہے؟ کیوں بیٹھے ہو؟ یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے ہم پر جو آپ کی صورت میں فضل کیا ہے، اس فضل پر ہم آپس میں خوشیاں منا رہے ہیں، آپ کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے پوچھا، ہے میرے صحابہ، کیا آپ اس عمل پر قسم دیتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اب محبوب کے صحابہ عرض کر دی، قسم لینے کی ضرورت تھی نہیں، لیکن قسم لی کیوں؟ اس لیے لی کہ عمل کی مضبوطی ہو جائے۔ فرمایا صحابہ، یہ نہیں کہ مجھے تم پر یقین نہیں ہے، یقین ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں یہ جو تم عظیم عمل کر رہے ہو، ایسا عمل کہ اللہ فخر کر رہا ہے، اس عمل پر قسم لینے کا مقصد یہ ہے کہ عمل میں مضبوطی ہو جائے۔ فرمایا صحابہ، اے میرے پیارے صحابہ، تم یہاں پر یہ عمل کر رہے ہو، میرے میلاد کی خوشی منا رہے ہو، اللہ اپنے فرشتوں میں بیٹھ کر تمہارا ذکر کر رہا ہے۔ دوستان محترم، اس طرح میلاد منانا ہے۔ اور واللہ تعالی میلاد کے متعلق کثیر دلائل ہیں، کثیر دلائل، لیکن جس کے مقدر میں لکھا ہو مناتا وہی ہے۔ تنقید نہیں بھائی، تنقید نہیں۔ دیکھیں نا، میں بیٹھا ہوں، اللہ نے مجھے کروڑوں روپیہ دیا، دوسرا شخص ہے اس کے پاس رہنے کے لیے کلی بھی نہیں ہے، کیا میری تنقید بنتی ہے؟ نہیں بنتی۔ میرے دل میں محبت مصطفیٰ کا خزانہ چھپا ہوا ہو، کسی کے پاس نہ ہو، تنقید کیسی؟ اس کا مقدر اس کے ساتھ، جو مناتا ہے اسے مبارک، اور جو نہیں مناتا اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ دوستان محترم، میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کی کیا بات ہے؟ یہ صرف صحابہ کی سنت نہیں ہے۔ سوال ہوتا ہے نا کہ جی صحابہ نے کہاں منایا؟ او بندو، اللہ کے بندو، یہ تو خود اللہ نے منایا ہے۔ سورۃ البقرہ پڑھ کے دیکھیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا اور محبوب کی ولادت سے پہلے محبوب کا میلاد منایا، اور خود مصطفیٰ نے یہ حدیث مبارکہ کئی طرق سے صحاح ستہ میں موجود ہے، صحاح ستہ سے بڑا حوالہ کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، سوموار کا روزہ رکھا، محبوب علیہ السلام نے کسی نے صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ محبوب نے فرمایا، اس دن میں پیدا ہوا تھا اس لیے رکھتا ہوں۔ دوستان محترم، بات وہی کر رہا تھا کہ یہ نصیب کی بات ہے، جو کرتا ہے اسے مبارک، اور جو نہیں کرتا اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ اور صحابہ، بات کرتے ہیں صحابہ کی، آؤ کتاب کا نام ہے رضیۃ التنویر، مضمون ہے فی مولد سراج المنیر۔ محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس حضرت ابی دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، میں ابی دردہ فرماتے ہیں میں اور حضور حضرت عامر انصاری کے گھر گئے۔ اب وہ کیا کر رہے تھے؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو ولادت مصطفیٰ کے واقعات سکھلا رہے تھے، منا نہیں رہے تھے، سنا نہیں رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ اپنے بچوں کو ولادت مصطفیٰ کے واقعات سکھلا رہے تھے۔ یعنی کہ صحابی بھی جانتا تھا کہ جب تک میری اولاد میلاد مصطفیٰ کا شکر کرتی رہے گی، اللہ کا فضل ہوتا رہے گا۔
اور پھر حضرت ابی درداء فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو میلاد مصطفیٰ کے واقعات سکھلا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ آج کا دن ہی وہ مبارک دن ہے جس دن حضور تشریف لے کے آئے تھے. اور ابی درداء فرماتے ہیں کہ یہ کہنا تھا اس سے پہلے ہم حضرت عامر انصاری کے گھر پہنچ گئے. جب پہنچے نا حضور کھڑے ہو گئے, حضور نے سننا شروع کر دیا, اور جب انہوں نے میلاد بیان کر لیا فرمایا اے عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب تو میری ولادت کے واقعات سکھلا رہا تھا اللہ نے تم سب کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے تھے. اور یہی نہیں, فرمایا اے عامر انصاری میری امت میں جو بھی اپنی اولاد کو اس طرح میلاد مصطفیٰ کے واقعات سکھلائے گا اللہ رب العزت اسے نجات عطا فرما دے گا. سرکار کی آمد حضور کی آمد آمد مصطفیٰ. اور پھر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس دلائل النبوہ شریف میں یہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس غزوہ تبوک سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی تعریف بیان کروں. یار کیسا وہ وقت ہوگا جب حضور سامنے تشریف فرما ہوں گے اور نعت کہنے والا حضور کے سامنے حضور کی نعت کہہ رہا ہوگا. کیسے وہ کمال کے لوگ ہوں گے, مقدر والے لوگ ہوں گے. ہم یہ کہتے تو ہیں نا کہ کاش تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا, لیکن خدا کی قسم یہ انہی کو زیبا ہیں. آج دین کے لیے تھوڑی سی مشکل آ جائیں چیخیں نکل جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی سی رسی کس دی جائے واللہ تعالیٰ ہم ایک مرتبہ بلبلا پڑتے ہیں, ہل جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. لیکن وہ صحابہ جو خدا کی قسم ہر وقت کفن پہنے ہوئے مصطفیٰ کے ساتھ چلے پھرتے تھے, اپنی جانیں اپنی ہاتھوں پہ لیے پھرتے تھے. حضرت عباس عبداللہ ابن عباس, یا رسول اللہ آج میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کی تعریف بیان کروں. محبوب الاسلام نے فرمایا اے عبداللہ ابن عباس اللہ تیرے چہرے کو سلامت رکھے, بیان کرو. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی ولادت کے واقعات سنانا شروع کر دیے. حضور سنتے جا رہے ہیں, مسکراتے جا رہے ہیں, اور جب سب عبداللہ ابن عباس نے سب بیان کر لیا اللہ کے نبی نے فرمایا اے عبداللہ ابن عباس خدا تیرے چہرے کو سلامت رکھے. دوستان محترم, میں نے شروع میں عرض کی آج کا دن میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کی خوشی کا دن ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی سمجھنا ہے کہ میلاد مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے. ذہن میں رکھیں, کیا ہم یہ جو عمل کرتے ہیں صرف یہی میلاد ہے؟ یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے نا. پہلی بات, پہلی آیت نمبر کا جو پہلا جو حصہ ہے اس میں میلاد مصطفیٰ کی بات ہوئی ہے, لیکن آیت کا دوسرا حصہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, یہ جو دوسرا حصہ ہے آیت کا, اس میں اللہ تعالیٰ مقصد میلاد مصطفیٰ بیان کر رہا ہے. اور واللہ تعالیٰ اگر ہم حضور کی ولادت کے مقصد کو سمجھ جائیں معاشرہ ہمارا پاک ہو جائے. یہ جو غلاظتیں نجاستیں ہمارے دلوں میں بغض اور کینہ ہے, اگر ہم دامن مصطفیٰ کو تھام لیں یہ جو سنی وہابی شیعہ دیوبندی کا جھگڑا ہے ختم ہو جائے. یہ جھگڑا تب تک ہے جب تک ہم نے مصطفیٰ کی سیرت کو نہیں پڑھا. جب ہم حقیقی اسلام کو پڑھ لیں گے یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. سیرت مصطفیٰ کیا ہے؟ آؤ میں عرض کرتا ہوں احادیث مصطفیٰ علیہ السلام کی روشنی میں کہ محبوب علیہ السلام کی سیرت کیا ہے. روایت ہے, اور یہ روایت مسلم شریف اور بخاری شریف کی متفقہ علیہ حدیث مبارکہ ہے.
اور بیان کرنے والے حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام علیہم الرضوان مسجد نبوی میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم سب بیٹھے تھے کہ ایک دم سے مسجد نبوی شریف میں ایک بدو آیا۔ صحابی تھے، وہ بھی بدو تھے، گاؤں کے تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، آداب رسالت کا بھی نہیں پتا تھا، مسجد کے آداب کا بھی نہیں پتا تھا۔ ایک دم سے وہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، ہم حضور کے گرد بیٹھے تھے، حضور درس و تدریس فرما رہے تھے، نصیحت فرما رہے تھے، وعظ فرما رہے تھے، اور وہ بدو آیا اور مسجد کی ایک دیوار کے ساتھ کھڑا ہو کے اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ کیا عمل؟ حضور کی ذات موجود، صحابہ کرام موجود، اور وہ بدو آیا اور آ کے اس نے معاذ اللہ مسجد نبوی شریف میں قضائے حاجت شروع کر دی، پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اب جب صحابہ نے دیکھا، وہ ان کا تو ویسی پارا ہائی ہو گیا، وہ تو غصے میں آ گئے کہ ہیں حضور موجود، اتنی بھی ادبی، مسجد کا بھی ادب نہیں، مصطفیٰ کا بھی ادب نہیں۔ جب یہ دیکھا تو وہ صحابی اٹھے اور اٹھ کے وہ جو بدو تھا اس کی طرف جھپکے کہ پکڑیں اسے، ماریں اسے۔ اب وہ اٹھ کے بھاگنے لگے، حضور نے فرمایا خبردار، رک جاؤ، کیا کرنے لگے ہو؟ اللہ کے بندو، وہ بدو ہے، اسے نہیں پتا، وہ تو ابھی نیا نیا مسلمان ہوا ہے، خبردار رک جاؤ۔ اگر تم اسے روکو گے، وہ قضائے حاجت میں مصروف ہے، وہ اپنے پیشاب کو روکے گا، اسے تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی۔ کیسا رحمت للعالمین نبی ہے کہ امتی کی اتنی تکلیف بھی برداشت نہیں۔ حالانکہ عمل کیا ہے؟ مسجد نبوی شریف اللہ کا گھر، اور نبی خود موجود، وہ نبی جن کے سامنے بلند آواز میں بات کرنا حرام ہے، وہ نبی جن کو پیچھے سے آواز دینا حرام ہے، وہ نبی جن کی آواز سے اونچی آواز کرنا حرام ہے، اس کے سامنے یہ عمل۔ اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ خبردار رک جاؤ، اس سے کچھ نہ کہنا، یہ ابھی جانتا نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہے۔ دوستان محترم، میں رک کے یہاں پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری مسجد میں اگر کوئی نوجوان پینٹ شرٹ پہن کے آ جائے تو ہمارے بعض لوگوں کا یہ اس کے اوپر پریشر ہوتا ہے، یہودی لباس پہن کے آ گیا۔ ہماری مسجد میں اگر کوئی رفع یدین کر لے ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے۔ ہماری مسجد میں اگر کوئی سینے پہ ہاتھ باندھ لے ہم فتوے لگا دیتے ہیں۔ ہماری مسجد میں کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے ہم اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ لیکن یہ بارگاہ کیسی بارگاہ ہے؟ حضور موجود ہیں، مسجد نبوی ہے، اور آنے والا انسان بالغ ہے، عاقل ہے، اور عمل کیا کر رہا ہے؟ مسجد کی توہین، مصطفیٰ کی توہین۔ لیکن حضور منع فرماتے ہیں خبردار رک جاؤ، اسے کرنے دو، یہ جانتا نہیں ہے مسجد کے آداب کیا ہیں۔ دوستان محترم، یہی نہیں، وہ جب فارغ ہوا محبوب نے یہ نہیں فرمایا چلو اپنے کیے پہ پانی بہاؤ، خود صفائی کرو، نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا میرے صحابہ جاؤ پانی لے کے آؤ۔ صحابہ پانی لے کے آئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ نے پانی بہایا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ مصطفیٰ نے خود اپنے ید اللہ کے ہاتھوں سے اس بدو کے کیے ہوئے پہ خود پانی بہایا، اور پھر محبوب نے فرمایا میرے صحابہ خبردار، اللہ نے تمہیں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بھیجا ہے، اللہ رب العزت نے تمہیں مشکلات پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا، آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور پھر اس بدو کو پاس بلایا، اسے پیار سے سمجھایا کہ اے اللہ کے بندے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر یہ عمل نہیں کرتے۔ قدموں میں گرا، حضور مجھے معاف فرما دیجیے۔ دوستان محترم، یہ ہے میلاد مصطفیٰ۔ اپنے رویوں میں ہمیں نرمی پیدا کرنی ہوگی۔ اگر کوئی بھول چوک کے نوجوان مسجد میں آ جائے، اسے تانے دے دے کہ ہم کہہ دیتے ہیں ہاں میرے محل میں یہ جس گلی میں رہتا ہوں اس گلی کی بات ہے، تانے دیے جاتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو۔ اللہ کے بندے پیار سے سمجھاؤ۔ اور دوستان محترم، میلاد مصطفیٰ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ محبوب علیہ السلام ایک غزوہ سے واپس تشریف لے کے جا رہے ہیں، سخت گرمی ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو حکم فرمایا
اے میرے صحابہ کچھ دیر کے لیے آرام کر لیں، تھکے ہوئے ہیں۔ سایہ دار درخت تھے اور حضور خود بھی ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اب جس غزوہ سے واپس آ رہے تھے، غزوہ ذات الرقاع، غزوہ سے واپس آ رہے تھے، اس غزوہ میں سے ایک مشرک تھا جو حضور علیہ السلام کا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آ گیا۔ دیکھا کہ صحابہ سو رہے ہیں، آنکھیں لگی ہوئی ہیں، مصطفیٰ سو رہے ہیں، وہ چپکے سے حضور کے پاس آیا۔ حضور کی آنکھ لگی ہوئی تھی، اس نے آ کے حضور کی تلوار پکڑ لی۔ جب تلوار پکڑی نا تو حضور علیہ السلام کی آنکھیں کھل گئیں۔ گستاخی اس نے یہ کی، تلوار حضور علیہ السلام کی گردن پہ رکھ دی اور کہنے لگا، بدبخت کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کو قتل کرنا چاہوں تو کون ہے جو آپ کو مجھ سے بچا لے گا؟ یہ کہا مصطفیٰ علیہ السلام نے اللہ کے جلال سے فرمایا، اللہ اللہ اللہ، اے مشرک سن، مجھے بچانے والا میرا اللہ ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ حضور کی زبان سے یہ لفظ 3 مرتبہ ادا ہوا، اس کے اوپر اتنی ہیبت جلالت چھا گئی، اس کی تلوار گر گئی۔ اب حضور نے تلوار پکڑی، اس کی گردن پہ رکھی اور پھر پوچھا، اے مشرک اب بتاؤ، اگر میں تمہیں قتل کرنا چاہوں تو تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ اکبر، تھا مشرک، تھا کافر، لیکن جانتا تھا رحمت للعالمین ہے۔ کہا اے محمد آپ رحم دل ہیں، آپ نرمی کرنے والے ہیں، آپ شفیق ہیں، مجھے معاف فرما دیجئے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد نہ آپ کے سامنے آؤں گا، نہ اسلام کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا، مجھے معاف فرما دیجئے۔ ادھر اتنا کہنا تھا، محبوب نے فرمایا جا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور روایت ہے یہ مشرک گیا اپنے ساتھیوں میں جا کے کہنے لگا کہ آج میں دنیا کے سب سے افضل انسان کی بارگاہ سے ہو کے آیا ہوں۔ لوگ کہتے تھے، پوچھتے تھے کس کی بارگاہ ہے؟ کہتے کہ مسلمانوں کا نبی ہے محمد، اس کی بارگاہ سے ہو کے آیا۔ دوستان محترم، یہ وہ تلوار تھی، یہ وہ طلسم تھا جس تلوار سے، جس طلسم سے مصطفیٰ نے کائنات کے ہر انسان کے دل میں جگہ بنائی۔ انسان حقیقت پسند ہو، مصطفیٰ کی رحمت للعالمین کا انکار نہیں کر سکتا۔ دوستان محترم، اور میرا محبوب کیسا محبوب، بات میلاد مصطفیٰ سمجھنا ہے۔ اور میں یہاں پر یہ عرض کروں، میں ہر بار عرض کرتا ہوتا ہوں کہ یہ جو محافل ہوتی ہیں، یہ انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں، یہ مجالس جو ہوتی ہیں، یہ آپ کے کالجز ہیں، یہاں سے ہم نے سیکھ کے جانا ہے۔ یہ نہیں کہ آئے نعرہ لگایا چلے گئے، ہم نے سیرت مصطفیٰ کو سیکھنا ہے تاکہ میلاد صرف زبان سے ادا نہ ہو، واللہ تعالی جب کوئی کہے تو پتہ لگے یہ مجھے محمدی کہہ رہا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہ ہو میں مسلمان ہوں، دیکھنے والا کہے یہ حضور کا امتی جا رہا ہے۔ وہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے رویوں میں تبدیلی لے کے آئیں گے، جب ہم سیرت مصطفیٰ پہ عمل کریں گے۔ آؤ، محبوب کی سیرت کیسی سیرت ہے؟ روایات ہیں، حضور سرور کونین علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، باپ مر جاتا ہے، غربت کا عالم یہ ہے کہ ماں کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، اور ماں کی جو آپ جسم ہے وہ لباس سے جھلک رہا ہے۔ بڑی غیرت آئی کہ یار ماں ہے، بچہ تھا لیکن سمجھ تھی، غیرت آئی کہ ماں ہے، جسم پھٹا ہوا ہے، آپ کا لباس پھٹا ہوا ہے۔ اب کہا اماں میں اپنے چچا کے پاس جا رہا ہوں تمہارے لیے لباس لینے۔ کہا بیٹا نہ جانا، میں اس کی فطرت کو جانتی ہوں، وہ تمہیں جھڑک کے نکال دے گا، نہ جانا۔ کہا اماں نہیں، مجھے غیرت آتی ہے، شرم آتی ہے جب تیری طرف دیکھتا ہوں، کما سکتا نہیں، بچہ ہوں، لیکن اپنے چچا سے مانگ سکتا ہوں، میرا چچا ہے مجھے دے گا۔ لیکن وہ مشرک تھا۔ یہ بچہ ماں کے منع کرنے کے باوجود اٹھا اور اپنے چچا کے پاس گیا۔ روایات ہیں چچا سے جا کہا چچا میری ماں کا لباس پھٹا ہوا ہے، مجھے لباس دے تاکہ میں اپنی ماں کی پردہ پوشی، جسم پوشی کر سکوں۔
اس ظالم نے اپنے بھتیجے کو جھڑک کے نکال دیا، کہا دفع ہو جا، تیرے پاس تیرا یہاں ہے کیا؟ یہ میرا گھر ہے، میری ملکیت ہے، میری کمائی ہے، تمہیں کیوں دوں؟ وہ روتا ہوا گھر سے نکلا اور اپنی ماں کے پاس جا رہا ہے۔ تو سارے مدر روایات ہیں، رستے میں گیا تو کسی بزرگ نے پوچھا، اے بچے کیوں رو رہا ہے؟ کس نے مارا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگا کہ یتیم ہوں، میری ماں کا لباس پھٹا ہوا تھا، اپنے چچا کے پاس گیا تھا اس امید کے ساتھ کہ ماں کے لیے لباس لے کے آؤں گا، لیکن چچا نے چھڑک کے نکال دیا، اس لیے رو رہا ہوں۔ اب وہ جو راستے میں پوچھنے والا تھا نا، کہنے لگا پھر سن، لباس چاہیے؟ کہتا ہاں مجھے لباس چاہیے۔ کہا جگہ تجھے میں بتا دیتا ہوں اور یقین ہے مایوس نہیں لوٹے گا۔ کہا بتاؤ۔ کہا جا، صحن حرم میں ایک خوبصورت چہرے والا بیٹھا ہے، نام ہے ان کا محمد، ان سے جا کے طلب کر، وہ ضرور عطا کریں گے۔ اب ایک بات ذہن میں رکھنا، وہ ان کا مذہب کچھ اور ہے، وہ معذاللہ مشرق یا کوئی اور مذہب کے نہیں ہیں، ان کا مذہب کچھ اور ہے۔ اب پہلے جانے لگا لیکن پھر ماں کے پاس گیا، ساری رودات سنائی، اماں چچا کے پاس گیا تھا، چچا نے جھڑک کے نکال دیا، دھکے دے کے نکال دیا، روتا ہوا تیرے پاس آیا ہوں، لیکن اماں بات یہ ہے مجھ سے تیرا یہ پھٹا ہوا لباس دیکھا نہیں جاتا، مجھے کسی نے بتایا ہے اس شہر میں ایک محمد صاحب نام کے شخص ہیں، جو بھی ان کی بارگاہ میں جاتا ہے وہ اسے ضرور عطا کرتے ہیں، اماں اگر تو مجھے کہے میں ان کے پاس چلا جاؤں۔ کہا نا 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 بیٹا، نا نا، ان کے پاس نہیں جانا، میں نے سنا ہے کہ جو بھی ان کے پاس جاتا ہے وہ اپنا مذہب چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنا دین چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنا دھرم چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے اس کا غلام بن جاتا ہے، نہ اس کے پاس نہ جانا۔ کہا اماں نا، میں نے سنا ہے کہ اس شہر میں یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا وہی محمد ہے، اماں میں نے سنا ہے مسکینوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا وہی محمد ہے، اماں میں نے سنا ہے بے سہاروں کو سہارا دینے والا وہی محمد ہے، اماں میں نے سنا ہے غریبوں کا پیٹ پالنے والا وہی محمد ہے، اماں میں نے سنا ہے جو بھی دکھی اس کے پاس جاتا ہے سکھ لے کے آتا ہے، جو بھی غریب جاتا ہے امیر ہو کے آتا ہے، جو بھی غلام جاتا ہے عزت لے کے آتا ہے، وہ کسی کو دھتکارتے نہیں ہیں۔ اماں میں نے ضرور جانا ہے۔ ماں روکتی رہی لیکن رکا نہ، اٹھا حضور کی بارگاہ میں جانے لگا۔ کہا بیٹا دیکھنا مذہب چھوڑنا پڑنا ہے۔ کہا اماں تو فکر نہ کر، میں پہلے جاتے ہی شرط یہ رکھوں گا کہ میں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھنا، میں نے مسلمان نہیں ہونا، میں نے اپنا مذہب نہیں چھوڑنا۔ اماں تو فکر نہ کر، میں اپنے بتوں کا وفادار رہوں گا، میں بتوں کا پاسدار رہوں گا، میں اپنا مذہب نہیں چھوڑوں گا۔ کہا اماں مجھے جانے دے۔ خیر ماں نے روکا نہ رکا، چلا گیا۔ اب صحن حرم میں داخل ہوا نا تو رخ مصطفیٰ پہ نظر پڑی۔ اب یہ ایمان سے بتائیے کیا بیت اللہ کے گرد قبلہ حاجی صاحب اور جتنے بھی حجاج گئے ہیں جانتے ہیں کیا بیت اللہ کے گرد صرف ایک شخص بیٹھتا تھا؟ نہیں، اب کا عالم یہ ہے کہ کئی سینکڑوں بیٹھے ہوتے ہیں جو بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں، لیکن جب مصطفیٰ بیٹھتے ہوں گے بیت اللہ حضور کی زیارت کرتا ہوگا۔ اور میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا بیت اللہ کے گرد صرف حضور بیٹھے تھے؟ نہیں، اور بھی بیٹھے ہوں گے، اور بڑے بڑے حسین۔ ذہن میں رکھیں ابو لہب کا نام جو ابو لہب ہے یہ اس کا نام نہیں ہے، اس کا لقب ہے۔ لہب کہتے ہیں سرخ چنگاری کو، اس کا چہرہ اتنا سرخ تھا جیسے انار سرخ انار ہوتا ہے، اس لیے اسے ابو لہب کہتے ہیں۔ چنگاری کا باپ، اتنا خوبصورت تھا۔ کیا بتائیں مکے کے گرد ابو لہب نہیں بیٹھتا ہوگا؟ اس وقت جب یہ بچہ گیا اور بھی بیٹھے ہوں گے، حسین و جمیل بیٹھے ہوں گے، خوبصورت بیٹھے ہوں گے، مالدار بیٹھے ہوں گے، لیکن ورفعنا لک ذکرک والا صرف محمد بیٹھے تھے۔ یہ بچہ گیا، رخ مصطفیٰ پہ نظر پڑی، کسی اور طرف نہیں گیا، حضور کی بارگاہ میں چلا گیا، اور جاتے ہی پہلی بات جو کی کیا کی؟ کہنے لگا سنیے میں اپنا مذہب نہیں چھوڑوں گا۔ پہلی بات، پہلا جملہ سنیے
میں اپنا مذہب نہیں چھوڑوں گا۔ حضور مسکرائے، سر پہ ہاتھ پھرائے، ہائے یہ شان میرے مصطفیٰ کی ہے، ہائے ہائے ہائے۔ حضور نے سر پہ ہاتھ پھیرا، بیٹھایا، فرمایا بیٹا کیا کہتی ہو؟ عرض کی میں اپنا مذہب نہیں چھوڑوں گا، میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا۔ فرمایا کس لیے آئے ہو؟ عرض کی ماں کا لباس پھٹا ہوا ہے، ماں کے لیے لباس چاہیے، ماں کے لیے لباس چاہیے۔ محبوب علیہ السلام نے دوسرا سوال نہیں کیا۔ قربان جاؤں کملی والے آپ کی عظمت پر، مصطفیٰ نے اپنی چادر مبارکہ اتاری اور اس یتیم کے کندھوں پہ رکھ دی۔ اللہ اکبر، اس یتیم کے کندھوں پہ رکھ دی۔ اس بچے نے وہ چادر لی اور ماں کے پاس گیا۔ جب ماں کے پاس گیا نا تو ماں نے چادر دیکھی اور پہلا سوال کیا، بیٹا کیا انہوں نے تمہیں اپنا دین پیش نہیں کیا؟ کیا اپنا دین پیش نہیں کیا؟ عرض کی اماں میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا۔ فرمایا اچھا بیٹا پھر عرض مجھ سے پوچھا انہوں نے کہ کیا چاہیے بیٹا تمہیں؟ میں نے عرض کی مجھے چادر چاہیے، تو انہوں نے اپنی چادر اتاری اور میرے کندھوں پہ رکھ دی۔ فرمایا بیٹا پھر دیر نہ کر، چل اٹھ، اس کے پاس پھر چلتے ہیں جو اتنا شفیق ہے، اتنا کریم ہے، اتنی سخاوت والا ہے، اتنا سچا ہے، نہ تجھ سے رشتہ، نہ تیرا چاچا، نہ تیرا ماما، نہ تیرا بھائی، نہ تیرا رشتہ دار، کوئی تعلق نہیں ہے، اور اپنی چادر اتار کے تجھے عطا فرما دی۔ جو اتنا سچا ہے اس کا دین کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ چل اٹھ ابھی چلتے ہیں، اس محمد کا کلمہ پڑھ کے اس کے مذہب میں چلے جاتے ہیں۔ دوستان محترم یہ ہے سیرت مصطفیٰ علیہ السلام۔ آئیے آج اس مقدس بزم میں حضور کی سیرت کو اپنائیں۔ ہمیں بتانا نہ پڑے میں محب رسول ہوں، اشتہار پہ لکھوانا نہ پڑے میں عاشق مصطفیٰ ہوں، مجھے مسجدوں میں چندے دے کے بتانا نہ پڑے میں بڑا سخی ہوں۔ خدا کی قسم کوئی چہرے کو دیکھے اسے پتہ لگ جائے حضور کا غلام آ رہا ہے۔ یہاں پر نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 نعرہ غوثیہ۔ حکمت کا دودھ و پاک علیہ السلام۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکم یا حبیب۔ دوستان محترم، مجھے بتانا نہ پڑے، اشتہار پہ لکھوانا نہ پڑے کہ میں حضور کا غلام ہوں، میں علی کا غلام ہوں۔ کوئی چہرہ دیکھے اسے پتہ چل جائے مصطفیٰ کا غلام ہے، مرتضیٰ کا غلام ہے۔ دوستان محترم، ان کے پاس وہ جو صحابہ تھے ان کے پاس کیا تھا؟ وہ عشق میں سچے تھے، وہ قربانی میں سچے تھے۔ اگر حضور آواز دیتے تھے وہ پیچھے نہیں دیکھتے تھے، حضور اگر طلب فرماتے تھے سب کچھ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتے تھے۔ بڑے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کو حضور نے فرمایا کون ہے جو جہاد کے لیے مال پیش کرے؟ ابی بکر صدیق کی ذات اقدس سب کچھ لے آئے، حتیٰ کہ نئے کپڑے پہنے تھے وہ اتارے، اپنے جسم پہ ٹاٹ بوری پہنی، بارگاہ رسالت میں پیش ہو گئے۔ حضور نے پوچھا ہے ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ اذان سماعت فرما لیں۔
آخری روایت اور اس کے بعد لنگر شریف، کوئی دوست بھی لنگر شریف کے بغیر نہ جائے۔ تو دوستان محترم عرض کر رہا تھا کہ ان کے پاس انہیں بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میں حضور کا غلام ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں۔ ان کے اشتہار نہیں چھپتے تھے، فلیکسز نہیں لگتی تھیں، سٹیٹس نہیں بنتے تھے، واٹس ایپ کے اوپر کوئی ایسا معاملہ نہیں چلتا تھا، فیس بک کے اوپر کوئی ایسے سٹیٹس نہیں چڑھتے تھے، ان کے یوٹیوب کے اوپر کوئی چینل نہیں تھے۔ خدا کی قسم ان کے رخ انور کی کوئی طرف دیکھتا تھا، پہچان جاتا تھا مصطفیٰ کا غلام ہے۔ آخری روایت بڑی محبت سے سماعت کرنی ہے۔ اس روایت کو ابن کثیر نے اور ابن اساکر نے بیان کیا ہے۔ دور فاروقی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور۔ آپ نے ایک دستہ، فوجی دستہ کیسر روم کے خلاف جہاد کے لیے بھیجا۔ بدقسمتی سے شکست ہوئی، مسلمانوں کو مفتوح ہوئے، اور جو باقی صحابہ تھے وہ قیدی ہو گئے، شہادتیں ہوئیں اور باقی قیدی ہو گئے۔ اور جب یہ قیدی ہو کر کیسر روم کے دربار میں پہنچے، اب ان قیدیوں میں ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فہیم تھے۔ کیسر روم کو خبر پہنچی کہ یہ جو شخص ہے عبداللہ ابن حذافہ، یہ بڑا فہم و فراست والا ہے اور بڑا کامل ایمان والا مومن ہے، بڑا حضور کا امتی اور حضور کا بڑا غلام ہے۔ اس تک خبر پہنچی۔ اب اس نے عبداللہ ابن حذیفہ کو اپنے دربار میں طلب کیا، بلایا۔ حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسر کے سامنے قیدی بن کے کھڑے ہیں۔ اب کیسر کہنے لگا، اے عبداللہ، تمہیں میں آزاد کرتا ہوں ایک شرط پہ۔ اب حضرت عبداللہ نے کوئی زبان سے لفظ نہیں نکالا، خاموش رہے۔ پھر اس نے کہا، اے عبداللہ، میں تمہیں اس شرط کے ساتھ معاف کرتا ہوں اور آزاد کر دیتا ہوں کہ تو دین محمد چھوڑ دے۔ جب یہ کہا نا تو عبداللہ مسکرائے، فرمایا، اے کیسر روم، کیا میں صرف اس ڈر سے قیدی ہو گیا ہوں اپنے محبوب نبی کا کلمہ چھوڑ دوں؟ اے کیسر روم، یہ نہیں ہو سکتا۔ ذہن سے نکال دے کہ جب تک میری جسم میں جان ہے میں تب تک حضور کا امتی ہوں۔ اب جب کیسر نے یہ بات سنی نا، دوسری بات کہی، اے عبداللہ سن، اگر تم دین محمد چھوڑ دے اور دین عیسائیت قبول کر لے، دین مسیحیت میں آ جائے، تو میں تمہیں اپنی آدھی حکومت دے دوں گا، آدھی حکومت میں تیرے نام کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ مسکرائے، فرمایا، اے کیسر روم، تو آدھی حکومت کی بات کرتا ہے؟ اگر تو ساری حکومت بھی مجھے دے، اپنے آبا کی حکومت بھی مجھے دے، اپنے اجداد کی حکومت بھی مجھے دے، پھر بھی میں تیری طرف مڑ کے بھی نہ دیکھوں تو محمد کو چھوڑنے کو کہتا ہے، میں مڑ کے بھی نہ دیکھوں، یہ کہنا تھا۔ کیسر نے حکم دیا کہ جو اس کے ساتھ قیدی ہیں نا، ان قیدیوں میں سے ایک قیدی کو لے کے آؤ، جو مسلمان قیدی ہوئے ہیں ان قیدیوں میں سے ایک مسلمان قیدی کو پکڑ کے لے کے آؤ، اور دوسری طرف حکم دیا لکڑیوں کے ایک ڈھیر پر ایک دیگچہ رکھو، اس میں پانی ڈالو اور آگ جلا دو۔ جب پانی تپ گیا، دہک گیا، ابل گیا، اس جو قیدی مسلمان پکڑا لایا گیا، اس کو حضرت عبداللہ کے سامنے اس ابلتے ہوئے پانی میں ڈال دیا گیا۔ دوستان محترم، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان سبحان اللہ، لیکن جو نام مصطفیٰ لے کر ابلتے ہوئے پانی میں کود گیا، اس کا عشق کیا ہوگا۔ اب حضرت عبداللہ دیکھ رہے ہیں اور یہ صحابی پانی میں ابل رہا ہے، آپ کی شہادت ہوئی، یہاں تک کہ آپ کا جسم اطہر ہڈیوں سے جدا ہو گیا۔ اب کیسر نے ایک مرتبہ پھر حضرت عبداللہ ابن حذافہ کی طرف دیکھا اور کہا، اب تیرا کیا خیال ہے؟ کہا، اے کیسر روم، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے سامنے
ایک میرے مسلمان بھائی کو شہید کر کے تو مصطفیٰ کی غلامی مجھ سے چھین لے گا تو تیری بھول ہے. سن لے یہ تو ایک جان تھی, اگر کروڑوں جانیں بھی مصطفیٰ کے نام پہ جائیں مجھے پرواہ نہیں ہے, ہاتھ سے دامن مصطفیٰ نہ جائے گا. اب کیسر روم نے ایک اور چال چلی. روایات ہیں, ابن اساکر کہتے ہیں کیسر روم نے اپنی فوج کے جو بہترین تیر انداز تھے ان کو بلوایا اور حکم دیا کہ عبداللہ کی طرف تیر پھینکو, اور تیر اس طرح پھینکو کہ اس کی جان نہ جائے. تیر اس کے جسم کو چھوئے ضرور لیکن لگے نہ, مرے نہ. مجھے یہ عیسائی چاہیے. ہائے ہائے ہائے, ضد کس سے کر لی؟ محمد کے غلاموں سے. ابے محمد کا غلام تو اگر 2020 میں ہو, گناہگار ہو, خطاکار ہو, سیاہکار ہو, دیپی ہو, ویلی ہو, شرابی ہو, زانی ہو, نشئی ہو, جس طرح کا بھی ہو, آج کا حضور کا غلام اسے خریدا نہیں جا سکتا. اور جس نے اپنی آنکھوں سے محمد مصطفیٰ کی زیارت کی, کائنات کی طاقت کیسے خرید سکتی؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, آمد مصطفیٰ. حسین محترم, ہاں ہاں, میرا یہ دعویٰ ہے حضور کا قدمہ گو ہو, دل میں محبت مصطفیٰ ہو, کوئی جتنا مرضی گناہگار ہو, گناہ ایک طرف. اور خدا کی قسم وقت نہیں ہے, میں نے وہ بھی دیکھے ہیں جن کے پاس اللہ نے بازو نہیں دیے لیکن ان کے دل بھی محبت مصطفیٰ سے دھڑکتے ہیں, اور وہ بھی ہیں جن کے پاس ٹانگیں نہیں ہیں, خدا کی قسم ان کو بھی میں نے دیکھا ہے, محبت مصطفیٰ میں تڑپتے رہتے ہیں, اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ جان جائے تو نام مصطفیٰ پہ جائے. دوستان محترم, حضرت عبداللہ ابن حذافہ, اب حکم یہ ہوا کیسر کی طرف سے تیر پھینکے جائیں, اور دیکھنا حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے جسم کو تیر لگے نہ, اس کو بچانا ہے, اس کا امتحان ہے. معاذ اللہ مجھے یہ عیسائی چاہیے, میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ زندہ رہے اور معاذ اللہ دین اسلام چھوڑ دے, یہ چاہتا ہوں. دوستان محترم, تیر اندازوں نے تیر پھینکے, تیر لگ رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن حذافہ بڑے مطمئن کھڑے ہیں اور کیسر کی طرف دیکھ رہے ہیں, مطمئن کھڑے ہیں. چہرے پہ محمدی رونق ہے, ماتھے پہ مصطفی رونق ہے, لبوں پہ مصطفی مسکراہٹ ہے, چہرے پہ مصطفیٰ کا نور ہے اور مسکراتا جا رہا ہے یہ چہرہ. اور ادھر سے تیر پھینکے جا رہے ہیں. جب تیر پھینکے گئے, اب بادشاہ نے حکم دیا روک دو, اور ایک لمحے کے لیے پھر کیسر کی طرف دیکھا. کیسر نے حضرت عبداللہ کی طرف دیکھا, کہا رکو, رک گئے. کیسر کہنے لگا, اے عبداللہ بتا, اب بھی دین محمد نہیں چھوڑے گا؟ کیا اب بھی اسلام پہ قائم رہے گا؟ کیا اب بھی معاذ اللہ عیسائیت نہیں قبول کرے گا؟ حضرت عبداللہ ایک مرتبہ گرجے فرمایا, خبردار, یہ مجھے ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں, مار نہیں رہے. سن, میرے جسم پر جتنے بال ہیں, اگر تو ان کے برابر بھی مجھ پر تیر پھینکے, میں مڑ کر بھی تیری طرف نہ دیکھوں, مصطفیٰ کا دامن نہ چھوڑ. یہ تو مجھے ڈرا رہے ہیں, اتنے تیر پھینکے جائیں جتنے میرے جسم پہ بال ہیں, اور وہ تیر میرے جسم کو چھلنی کر دیں, میں قتل ہو جاؤں, مارا جاؤں, پھر بھی میں دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑوں گا. اب کیسر روم ہار گیا, غصہ آیا, کہنے لگا پھر آگ دھکاؤ, اور پھر اس کے اوپر دیچکا چڑھاؤ, اور پھر اب اس دیچکے میں پانی نہیں تیل جلاؤ, اور جب دہک جائے اس کو سزا دو, اسے پتا چلے کہ کیسر کے سامنے کھڑے کیسے ہونا ہے. آپ مطمئن کھڑے ہیں. اپنے باپ کو, ایک روایت میں آتا ہے کہ بیٹی کھڑی تھی, کیسر کی بیٹی کھڑی تھی, باپ کو مایوس دیکھا, پاس گئی, کہا بابا پریشان نہ ہو, تھوڑی دیر کے لیے مجھے مہلت دیں,
مجھے یقین ہے یہ میرے حسن کی تاب نہ لائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کیسر کا ایک وزیر تھا، وہ پاس آیا، کہنے لگا ہے بادشاہ، یہ جو شخص ہے بڑا کامل ایمان والا ہے، بڑی فہم اور شعور والا ہے، یہ اس طرح اپنا دین نہیں چھوڑے گا، مجھے 30 دن کی مہلت دو، مجھے 1 ماہ دو، 1 ماہ کے بعد یہ دین عیسائیت قبول کرے گا۔ بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ کہا میرے پاس ایک ایسی شہزادی ہے، میری ایک ایسی بیٹی ہے جس کے حسن کا شہرہ پورے ملک میں ہے، کچھ دن مجھے دو، یہ دین عیسائیت پہ آئے گا، دین محمد چھوڑے گا۔ بادشاہ نے کہا میں تمہیں 30 دن دیتا ہوں، ہر آسائش دیتا ہوں، ہر نعمت دیتا ہوں، ہر وسائل دیتا ہوں، لیکن مجھے معاذ اللہ یہ استغفر اللہ تعالی عیسائی چاہیے۔ اب اس وزیر نے حضرت عبداللہ کا ہاتھ تھاما اور اپنے محل میں لے گیا اور اپنی بیٹی کو بلایا، کہا ہے بیٹی آج سے تیرا امتحان ہے، تجھے اپنے حسن پہ بڑا مان ہے، بڑا فخر کرتی ہے، بڑا اتراتی ہے کہ میں بڑی حسین ہوں، بڑی جمیل ہوں، میں شہزادی ہوں، سن آج سے تیرا امتحان ہے۔ کہا بابا کیا امتحان ہے؟ کہنے لگا اے بیٹی سن، یہ عبداللہ ابن حذافہ ہے، یہ محمد کے غلام ہیں، بادشاہ یہ چاہتا ہے کہ دین محمد کو چھوڑ دے اور معاذ اللہ عیسائیت قبول کر لے، تیرا امتحان یہ ہے کہ اسے اپنے حسن کے پیچھے لگا کر، اپنا دیوانہ کر کے، اپنا عاشق بنا کے اسے دین محمد چھیننا ہے۔ کہا بابا یہ میرے 5 دن کی مار ہے، 5 دنوں میں اسے عیسائی کر دوں گی معاذ اللہ، یہ اپنا دین چھوڑے گا۔ کہا بیٹی تیرے پاس 5 دن نہیں، تیرے پاس 1 مہینہ ہے، 30 دن ہے، تو اسے معاذ اللہ دین اسلام اس سے چھین۔ روایات ہیں قبلہ اس شہزادی نے، اس عورت نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے لیے ایک خوبصورت کمرہ تیار کروایا، اس کمرے میں ہر آسائش، ہر نعمت، ہر وسائل رکھے، خوشبودار کر دیا، معطر ہو گیا کمرہ جو جگمگ کر رہا ہے، اور ادھر اس نے کھانوں کا حکم دے دیا، طرح طرح کے کھانے بنے، عرب میں شاید وہ نہ ہوں، یہاں پر حکم ہوا کھانے بنائے جائیں، کھانے بنے۔ اب وہ شہزادی خود سجی سنوری، زیور پہنے، اعلیٰ لباس پہنے، خوبصورت سے خوبصورت ہوتی گئی، میک اپ کیے، تیار ہوئی، کھانا پکڑا اور حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے کمرے میں خود گئی۔ اب ادھر اللہ کا یہ محبوب صحابی رسول اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اب وہ کھانا لے کے گئی، اس نے کھانا رکھا اور انتظار میں بیٹھی کہ اب عبداللہ اپنی نظر اٹھائے گا، اب دیکھے گا، اب دیکھے گا۔ آپ عبادت میں مصروف، زبان پہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ جاری ہے، نظروں میں مصطفیٰ کا حسن لہرا رہا ہے، حضور کے جلوے آپ کی نظروں میں ہیں۔ اب وہ بیٹھی انتظار کر رہی ہے، اب 1 لمحہ، 2 لمحے، گھنٹہ، 2 گھنٹے، حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے نظر نہ اٹھائی، اب وہ مایوس ہوئی، اٹھ کے چلی گئی۔ دوسرا دن آیا، وہ پھر سجی سوری کھانا لے کے حضرت عبداللہ کے کمرے میں آئی، حضرت عبداللہ بیٹھے ہیں، روزہ رکھا ہے، عبادت جاری ہے، اس کی طرف نظر نہیں اٹھاتے۔ دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، چوتھا دن، ہر روز سجدی ہے، سورتی ہے، میک اپ کرتی ہے، ہر طرح کے حربے استعمال کرتی ہے، زیورات پہنتی ہے، اعلیٰ لباس پہنتی ہے، عبداللہ کے پاس جاتی ہے، لیکن عبداللہ کی نظریں رخ مصطفیٰ پہ جمی ہوئی ہیں۔ وہ کیسے دیکھے کسی اور کو جسے مصطفیٰ نے دیکھ لیا ہو اور جس نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا ہو۔ اب وہ روز آتی ہے، روز آتی ہے، نئے لباس پہنتی ہے، نئے کپڑے پہنتی ہے اور عبداللہ کے پاس بیٹھ کے چلی جاتی ہے، لیکن عبداللہ نظریں نہیں اٹھاتے۔ 5 دن گزرے، 10 دن گزرے، 20 دن گزرے، 30 دن گزر گئے۔ جب 30واں دن آیا نا، اپنے کپڑے وہ جو چھوڑے، زیورات پھینکے، میک اپ چھوڑ دیا، ایک سادہ سا لباس پہنا اور لباس پہن کے حضرت عبداللہ کے پاس گئی، سامنے ادب کے ساتھ 2 زانوں ہو کر بیٹھ گئی، کہنے لگی اے بندہ خدا، میں سج سج کے تھک گئی، میں صبر صبر کے تھک گئی، میں کپڑے پہن پہن کے تھک گئی، میں نے زیورات پہنے، میں نے ہر حربہ استعمال کیا، لیکن تیری نظر نہ اٹھی۔ اے بندہ خدا، تو جیت گیا، میں ہار گئی۔ اے بندہ خدا،
تو جیت گیا میں ہار گئی، لیکن ایک بات کا ایک سوال کا جواب دے، میں اتنی خوبصورت ہوں، میرے شہر میں، میرے ملک میں میرے حسن کے چرچے ہیں، تو نے میری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ تم نے مجھ سے بھی زیادہ کوئی حسین دیکھا ہوا ہے، تو نظریں نہیں اٹھا رہا۔ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تیرا محبوب مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، تو نظریں اٹھا کے نہیں دیکھ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے جسے تو چاہتا ہے کائنات کا سارا حسن اس کے قدموں میں پڑا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، جشن ولادت مصطفیٰ کریم۔ استاد محترم کہنے لگی اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ تو جس حسین کو چاہتا ہے، جس خوبصورت کو تو چاہتا ہے، وہ سب سے زیادہ حسین ہے۔ 30 دن خاموش رہنے والا عبداللہ اب زبان کھولی، کہا ہاں ہاں سن، جس محبوب کو میں چاہتا ہوں کائنات کے تمام حسینوں کو اگر حسن ملا ہے اس کے صدقے سے ملا۔ ہاں ہاں میرا محبوب ایسا ہے کہ عرب کے شاعر اسے کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور خدا کی قسم عبداللہ کہتے ہوں گے میری زبان میں، آپ کی زبان میں کہتے ہوں گے تو اجے میرا یار نہیں دکھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی چن چڑھ جاوے، جیو رخ تو نقاب اٹھاوے، اکھ اگیڑے تے ان پیا جاپے، جویں میں خانہ کھل جاوے، توبہ ایڈا حسن ماہیدہ جدی چال چلی نہ جاوے، اور بجلی ڈردی لشک نہ مارے۔ ہائے 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 ایسا حسین ہے میرا محبوب، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، کت بے ادبی نہ ہو جاوے، اور جیو پاوے ہاتھ پھلا وچ، ہاتھ پھلا تو بج جاوے، اور علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، اور عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے، اور کیے جاز نظر وچ او دی جو آوے بک جاوے۔ فرمایا ہاں ہاں میرا محبوب اتنا حسین ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ کائنات کے تمام حسن والے اس کے قدموں میں پڑ گئے۔ دوستان محترم وہ کہنے لگی پھر مجھے بھی اپنا حسین، اپنا محبوب دکھا دے، میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں تیرا محبوب کیسا ہے۔ کہنے لگے عبداللہ کہنے لگے کہ سنو میرا محبوب یہاں نہیں رہتا، وہ تو مدینے میں ہے، اور یہ دور ہے دور فاروقی، حضور کا ظاہری وصال ہو گیا ہے، حضور زندہ نہیں، ظاہری وصال ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا محبوب مدینے میں ہے، کہتی مجھے مدینے لے چلو، میں تیرا محبوب دیکھنا چاہتی ہوں، میں اس کا رخ زیبا دیکھنا چاہتی ہوں جو اتنا حسین ہے، جو اتنا خوبصورت ہے کہ تو 30 دن تک ایک شہزادی کے سامنے کھڑا رہا اور نظر بھی نہیں اٹھا کے دیکھی، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ پھر وہ حضرت حذیفہ کے ساتھ مختصر مدینہ کی طرف چلی، اور جب رستے میں تھی نا تو اس عورت نے دیکھا، اس بی بی نے دیکھا کہ ایک قافلہ ہے، چند لوگ ہیں، اور وہ قافلہ حضرت عبداللہ کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ قافلہ ہماری طرف آ رہا ہے، کہنے کیا ہے عبداللہ وہ جو قافلہ آ رہا ہے لگتا ہے کہ میرے باپ کو پتہ چل گیا ہے کہ میں تیرے ساتھ مدینہ جا رہی ہوں، اے عبداللہ اب یہ ہمیں پکڑے گا اور قتل کر دے گا۔ کہا سن، یہ اگر پکڑے گا آئے گا تو تجھ سے پہلے مجھے پکڑے گا،
اور سن، جب سے مصطفیٰ کی زیارت کی ہے تب سے اور خواہش ہی کوئی نہیں. ہم جیتے بھی مصطفیٰ کے لیے ہیں اور مرتے بھی مصطفیٰ کے لیے ہیں. دوستان محترم، وہ قافلہ پاس آیا، نورانی لباس، نورانی چہرے. جب پاس آئے نا وہ قافلہ تو حضرت عبداللہ نے پہچان لیا. فرمایا اے صحابی رسول، تو وہی ہے جسے کل یا پرسوں یا ایک ماہ پہلے بادشاہ نے تپتے ہوئے پانی میں قتل کیا تھا، شہید کیا تھا. تو یہاں کیسے؟ کہا ہاں میں شہید ہو گیا تھا. اللہ نے مجھے حیات عطا فرمائی اور مجھے جنت عطا فرما دی ہے، اور اللہ نے مجھے اب اپنے حکم سے تمہاری طرف بھیجا ہے کہ جاؤ وہ جو بی بی شوق مصطفیٰ دل میں لیے مدینے جا رہی ہے اسے ایمان عطا فرما دو، اسے خوشخبری دے دو کہ اللہ کو تو پسند آ گئی ہے، اللہ کو تیرا ایمان پسند آ گیا ہے. دوستان محترم، وہ آئے اور کلمہ پڑھایا اور پھر فرمایا اللہ یہ چاہتا ہے عبداللہ آپ اس بی بی سے شادی کر لیں، کیونکہ شہر مصطفیٰ میں جانا ہے اور اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ جو میرے محبوب کی بارگاہ میں آئے وہ پاک اور طیب ہو کے آئے، لہذا نکاح کرو اور پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤ. دوستان محترم، نکاح ہوا، یہ بارگاہ رسالت میں پہنچے. حدیث کے الفاظ یہیں تک ہیں، لیکن میرا یہ یقین کہتا ہے جب یہ بی بی اور حضرت عبداللہ بارگاہ رسالت میں پہنچے ہوں گے، واللہ تعالی میرا یقین کہتا ہے قبر انور سے مصطفیٰ خود اٹھ کر ان کا استقبال کیا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہوں، اس کے بعد لنگر شریف انشاءاللہ تعالی اردو